ان کا نام ہے میاں مظہر عباس۔ ان کے والد کانسٹیبل تھے، وہ یونیفارم میں تھے، تو جاگیردار نے ان کو کہا کہ آؤ اور میری فصلیں کاٹو، نہ صرف فصلیں کاٹو، تم نے یونیفارم میں میری فصلیں جو ہیں وہ کاٹنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی وردی ہے، اسٹیٹ کی وردی ہے، میں یہ اتار کر آ جاتا ہوں، تو صاحب میں وہ کاٹ دوں گا۔ جس پر انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تمہیں یہ ایسے ہی کاٹنا پڑیں گی۔ انہوں نے یونیفارم میں گندم کی فصل کاٹنا چاہی تو یہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سرائکی میں اپنے باپ کو کہا کہ ابا جی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ بدماش وڈیرے جاگیردار ہم پر ظلم و بربریت بھی کرتے ہیں، ہم سے کام بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جوتیوں میں ہمیں پانی بھی پلاتے ہیں۔ جس کے بعد والد نے کہا کہ یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم ان کے سامنے زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ شخص باغی ہو گیا اپنے باپ سے، اپنے گھرانے سے، اس جاگیردارانہ نظام سے، اور نکل پڑا بے یار و مددگار ملتان سے پنڈی۔ کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بھوک لگتی تھی تو کسی ٹوٹی کے ساتھ منہ لگا کر پیٹ بھر کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ پنڈی سے نکلے اور کراچی میں ایک کپڑے کی دکان پر شیشے صاف کرنے کی ڈیوٹی مل گئی۔ اب ایک ٹیبل پر چڑھ کر شیشہ صاف کر رہے ہیں اور اسی دوران شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مالک نے ان کو مارنا شروع کر دیا، چھوٹا سا یہ بچہ تھا۔ چائلڈ ابیوز ایک خاتون نے دیکھی وہاں سے گزرتے ہوئے، اور وہ خاتون ان کو اپنے گھر لے گئیں۔ وہ خاتون تھی سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کی اہلیہ صاحبہ، اور وہ جس گھر میں گئیں وہ صدر پاکستان کا گھر تھا۔ 2003-4 کی یہ بات ہے۔ پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے، اور یہ ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ پرویز مشرف صاحب ان کی سٹوری سے بہت انسپائرڈ ہوئے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا رخ ایسا بدلا کہ اب انہی مزاروں کے خلاف یہ ملتان میں الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ 2013 کا الیکشن اسی جاگیردار کے خلاف لڑا جس نے ان کے باپ کو کہا تھا کہ فصلیں کاٹو۔ تو میاں مظہر عباس صاحب کی سٹوری ہے کیا، انہی کی زبانی جو ہے ہم سنتے ہیں۔ میاں صاحب بڑی زبردست آپ کی سٹوری ہے۔ اب مزارے تھے، کیا کیا کرواتے تھے یہ لوگ اور کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرے والد صاحب جو ہے وہ پولیس میں کانسٹیبل تھے، اور ہمارے علاقے کے جو جاگیردار تھے وہ اتنے ظالم تھے کہ وہ سب کو اپنے گھروں میں کام کرواتے تھے، سب کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تشدد اس لیے کرتے ہیں کہ جی ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ان کا ایک خوف رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں ساری یہ رسومات اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ یہ جوتیوں میں پانی بھی پلاتے ہیں، پھر ان کی گردنوں میں سنگلیاں ڈال کر ان کو علامتی طور پر کتا بنا کر سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، آپ اگر سندھ میں جائیں، آپ پاکستان کے بڑے بڑے جہاں جاگیردارانہ نظام ہے وہاں پہ آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی کہ جاگیرداروں نے غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو پھر ان کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت کیسی ہوئی؟ آپ باغی کیسے ہوئے اس سسٹم کے؟ میں نے جب پہلی دفعہ اپنے والد صاحب کو دیکھا، وہ پولیس کے اندر تھے، وہ ایک خوددار آدمی تھے اور آج بھی خوددار ہیں، لیکن خود وہ مجبور تھے ان کے ہاتھوں ہمارے جو جاگیردار تھے۔ میں نے اپنے والد کو سرائکی میں وہاں پہ کہا کہ ابا ہن تساں انہاں دے سامنے نہیں جھکنا۔ آہا۔ تو جس وقت میں نے ان سے یہ کہا تو علاقے کے جتنے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میری طرف ایسے بڑا غصے کی طرح دیکھا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا گستاخی کر دی، یہ کیا آپ نے گستاخی کی۔ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ انہوں نے جب میرے والد صاحب سے کہا کہ تم پولیس کے یونیفارم میں جو ہے ہمارے گندم لوڈ کروائیں، لیکن اس پولیس کے یونیفارم میں کیوں وہ کٹوانا چاہتے ہیں؟ انا کی تسکین، انا کی تسکین، اور ان کا اپنا کسی بھی فرقے کا کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو ہمارا غلام ہونا چاہیے اگر وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے تو پھر والد صاحب نے کاٹا؟ تو والد صاحب نے وہ مجبوراً کیا، ان کی مجبوری تھے، ہم ان کی اولاد تھے، ان کے علاقے میں۔ تو آپ کی زندگی میں پھر کیسے ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ میری زندگی میں پھر ٹرننگ آئی کہ میں نے ان کو للکارا۔ میں بچہ تھا تو للکارنے کے بعد علاقے کے لوگوں نے بھی، میرے والد صاحب نے بھی اور بڑوں نے بھی میرے اوپر بڑا شدید غم و غصہ کیا۔ میں سب سے پہلے بھاگا، اور بھاگ کے میں ٹریولنگ کرتا ہوا، کبھی کسی بس پہ، کبھی کس بندے کے ساتھ، چلتے چلتے میں پنڈی پہنچا۔ لفٹیں لے کر، مطلب پیسے لے کے، ہاں پیسے بالکل بھی نہیں تھے اس وقت، 5 روپے۔ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے 2001 کی بات ہوگی غالباً، 2000۔ جب پنڈی پہنچ گئے تو پھر وہاں پر جب میں پنڈی پہنچا تو وہاں پہ میں ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ میں نے کھانے کے لیے گیا تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہاں کام شام کریں، برتن وغیرہ دھو لیتے تھے، مختلف ان کی صفائیاں میں کر لیتا تھا۔ سوتے کہاں تھے؟ کوئی گھر بھی نہیں ہوگا؟ بس میں یہ کام سے فارغ ہوتا تھا
تو پھر میں ایسے گھومتے پھرتے کسی پارک میں سو جاتا تھا, کسی دکان کے آگے سو جاتا تھا, کہیں کسی ہوٹل پہ, کہیں دائیں بائیں کوئی چارپائی. پھر میں وہاں سے کراچی میں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا. کراچی جب پہنچا تو وہاں پہ بھی میں نے ایک کپڑے کی شاپ کے اوپر جا کے کام شروع کیا. وہاں شیشے صاف کرتا تھا میں. تو اس طرح ایک دن شیشہ صاف کرتے ہوئے شیشہ مجھ سے ٹوٹا, تو انہوں نے مجھے بڑا مارا. مالک نے جب مجھے بڑی مار پڑی. ایج کتنی تھی؟ تو ایج اس وقت میری ہوگی 14. جب مار مجھے پڑ رہی تھی, بہت زیادہ وہ مار رہے تھے, تو اس وقت وہاں پہ کوئی خاتون شاپنگ کر رہی تھیں, تو انہوں نے میرے اوپر جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. انہوں نے دکان والوں کو بھی ڈانٹا اور مجھے وہ ساتھ لے کے گئی. میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں, کون لے کے جا رہی ہیں, اور میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ بھی شاید مجھے کوئی نیا کام دیں گی. لیکن وہ تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا پاکستان کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, جو اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے اور آرمی چیف بھی تھے, جن کو میں بہت زیادہ پیار بھی کرتا تھا اور ان کو ٹی وی پہ بھی متعدد بار دیکھتا تھا. کیا بات تو میں نے ان کو جب وہاں پہ دیکھا اور خوش ہوا, اور مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جاگیرداروں کے خلاف بولنے کی ہمت دی تھی, جو فکرہ میں نے وہاں بولا تھا, میرا اللہ یہاں تک اگر مجھے لے آیا تو وہ میری مدد کر رہا ہے.